جہنم کی خوراک۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر چھٹے درجے میں مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، 5ویں درجے میں اللہ سورج و چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ یہود کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل نے سلام عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے۔ جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھتے، حجرے میں جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کا فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ جب تیسرا دن مکمل ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے بھی سلام کیا لیکن جواب نہ ملا۔ حضرت سلمان فارسی گئے، سلام کیا، جواب نہ ملا۔ انہوں نے بھی حضرت علی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ کو سب احوال بتایا اور حجرے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی اور مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر پھر سجدے میں گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اور اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق کا محسوس کرنے والا ہے اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل و بے مقصد پوسٹ ہم شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کر راستے پر آ جائے۔